حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک خصوصی نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. ابو والد کو کہتے ہیں، ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے والد. حضرت ابراہیم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں جن میں حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح وغیرہ وغیرہ، ان کے بعد حضرت ابراہیم کا جب تذکرہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے جو گزر گئے اور ان کا تو تذکرہ ہم نے سن لیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی ہیں وہ سب آپ کی اولاد میں ہیں. اور جیسے کہ اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ آپ کی اولادوں میں ایک تو حضرت اسماعیل ہیں علیہ السلام جو سب سے بڑے ہیں، پھر حضرت اسحاق ہیں جو چھوٹے ہیں، اور ان کے بعد بھی کچھ آپ نے ازواج سے اولادوں کو پایا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ کی عمر بوقت وصال 175 برس تھی، اور حضرت بی بی سارہ پہلے آپ سے گزر چکی تھی، اور جہاں آپ نے حضرت بی بی سارہ کو ایک مقام پہ دفن کیا تھا اس مقام کا نام حبرون بتایا گیا ہے. اسی حبرون نامی مقام پر بی بی سارہ کے قبر کے پاس ہی آپ کو دفن کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اور آپ کے کفن و دفن یہ دونوں کا، جس کو تکفین و تدفین کہتے ہیں، تکفین کفن سے بنا، تدفین دفن سے بنا. تکفین اور تدفین کا اہتمام آپ کے جو دو بڑے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا. اسماعیل علیہ السلام بی بی یعنی ہاجرہ کے بیٹے تھے، اور اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ کے بیٹے تھے. آپس میں وہ دونوں بھائی اللاتی بھائی کہلاتے تھے. اللاتی بھائی کا مطلب دونوں کے والد ایک ہیں، والدائیں الگ الگ ہوتی ہیں، جس کو ہم سوتیلا بھائی بھی بولتے ہیں اردو میں. اس کے بعد سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پیغمبروں کا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں مختلف سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ہاجرہ کے بعد جن خاتون سے آپ نے نکاح کیا وہ کنعان نامی ایک مقام سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا نام ہے قنطورہ. اور قنطورہ سے شادی ہوئی تو صاحب ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان سے 6 بچے ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: مدین، زمران، سرج، یقشان، نشق، اور چھٹے کا نام وہ بھی لکھتے ہیں کہ پتہ نہیں. اس کے بعد ایک اور خاتون سے بھی آپ نے نکاح کیا، حجون بنت امین سے. ان سے بھی آپ کو 5 اولادیں ہوئی جو کیسان، امیم، لوطان اور نافس ہیں. ابو القاسم سہیلی نامی ایک مورخ نے اسی طرح ان کی تفصیل بتلائی ہے. اس تذکرے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تقریباً آپ نے دیکھا کہ کئی خستوں پر آپ کا تھوڑا تھوڑا بیان کیا گیا. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تفصیلات مکمل ہوئی، جس قدر بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات شریف کا بھی حال آپ نے سماعت کیا، اور پھر آپ کی قبر شریف کے متعلق بھی. البتہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ابھی آنے والا ہے، آنے والے ایپیسوڈ میں. ان سے پہلے
حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوگا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور بعض لوگوں نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا لکھا ہے، اور آپ کو ایک قوم کے ساتھ پاس ان کے سدھار کے لیے بھیجا گیا تھا. اس قوم نے نہایت ہی گندا کام اختیار کیا جس پر اس قوم کو ہلاک کیا گیا. اور آپ کو اگر تھوڑا آپ ریکال کریں تو یاد ہوگا کہ حضرت بی بی سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں کے پاس جب فرشتہ آیا تھا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی اطلاع دینے کے لیے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا وانا فراہم کیا، اور جب وہ کھانے نہیں لگے، کیونکہ آپ کا طریقہ تھا جو آتا کھانا کھلاتے، تو وہ کھانے نہیں لگے تو پوچھا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہنے لگے کہ ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں اور لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے فوراً بعد لوط علیہ السلام کے واقعات ہم سنیں گے انشاءاللہ. آنے والے جمعے میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنیں گے، ان کی قوم کیا کرتی تھی، وہ پھر ان کے اوپر کس طرح عذاب آیا وغیرہ وہ سنیں گے انشاءاللہ. آج کی گفتگو ہم یہی روکتے ہیں. پچھلے انبیاء کی حیات مبارکہ، ان کی سیرت کے حوالے سے. اب ہم آتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا سیرت خاتم الانبیاء، یہ لیکچر سیریز میں ہم انبیاء کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور خاتم الانبیاء کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یہ خاتم الانبیاء ہم نے نام اس لیے دیا ہے تاکہ سب کو یہ میسج ملتا رہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کیونکہ آج کل اس طرح کے بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں. قادیانی فتنہ تو تھا ہی پہلے سے، ایک اور فتنہ بھی اٹھا ہے جو بازو کی پڑوسی ملک سے اٹھا ہے، وہ لوگ گوہر شاہی فتنہ ہے. وہ گوہر شاہی لوگ بھی بڑے ہی فتنہ باز ہیں، اور ان کے بہت سارے طور طریقے ہم سے ملتے جلتے ہیں، ذکر اذکار وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ بھی آؤٹ ہیں. اور یہاں ہندوستان میں کرناٹک کے مقام پر ایک شخص شکیل بن حنیف بول کے وہ رہتا ہے، اس کے بھی بہت سے فالوور بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان کو صحیح معلومات نہیں ہے. صحیح معلومات یہی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. حضرت عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر جو خصوصیت ہے، اسی بنیاد پر اس لیکچر سیریز کا نام جب میں سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ خاتم الانبیاء لیکچر سیریز. تو جو خاتم ہے حضور کا بھی ذکر ہوگا، انبیاء جو پچھلے گزرے ان کا بھی ذکر ہو رہا. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد سرکار کے ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. تو سرکار کے ذکر مبارک میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ سورہ یعنی لہب کے بارے میں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ لہب نامی جو شخص گزرا ہے جس کا نام ابو لہب ہے، اور وہ ابو لہب رشتے میں تو حضور کا چاچا لگتا ہے، لیکن وہ اس قدر حضور کو ستانے والا اور اس کی بیوی اس قدر ستانے والی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی چوٹی سے اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ ایک ہے، اس کے بارے میں یقین رکھو، تو اسی ابو لہب نے جو سرکار کا چاچا تھا اس نے ایک نہایت ہی نازیبا جملہ حضور کے لیے استعمال کیا تھا گستاخی کرتے ہوئے. اس گستاخی پر اللہ نے جواب دیا، آپ سن چکے ہیں. اب اسے ایک دل میں یقین تھا کہ میں بڑے بال بچے والا ہوں، میرے پاس مال دولت ہے، سب لوگ ہیں، تو مجھے یہ لوگ بچا لیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب سے ڈراتے ہیں، دیکھو اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو عذاب ہوگا، جس عذاب سے ڈراتے ہیں اللہ کو مان لو انہیں تو اللہ سخت سزا دے گا، وہ سزا سے ڈراتے ہیں تو اس سزا سے مجھے بچا لیا جائے گا.
کون بچا لیں گے؟ میری بیوی، میرے بچے، میرا مال، میں نے جو کما کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس گندے خیال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ہے، اس کی اولاد، وہ اسے نہیں بچا سکتے، اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. کسے نہیں بچا سکتے؟ کہا سیصلا نارا ذات لہب. اللہ اکبر. وہ عنقریب ایسی آگ میں جھونکا جائے گا، عنقریب ایسی آگ میں جھونکا جائے گا کہ جو بہت ہی شعلوں والی ہے. اچھا، اس کا نام ابو لہب کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے، بات نکلی ہے. تو لہب عربی میں کہتے ہیں شعلے کو، شعلہ کہتے ہیں جب آگ بہت تیز ہو کر اس کے اندر سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں تو اسے، بڑی چنگاری کو شعلہ کہتے ہیں. تو یہ بھی بہت خوبصورت لال لال تھا، دھوپ میں جاتا تو انتہائی شعلے کی طرح لال ہو جاتا تھا. اس کی کنیت ہے یہ ابو لہب. تو ابو لہب کو اللہ نے بتایا کہ ان قریب وہ دوزخ میں، سخت عذاب میں اور شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا. اور آگے فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی، اس کی عورت، اس کی جورو بھی اس میں ڈالی جائے گی. حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور وہ جو لکڑیوں کا گٹھا چن چن کے لا کر آگ سلگایا کرتی ہے، حضور کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کو بھی اس میں ڈالا جائے گا. فی جیدہا حبل من مسد، اور اسے ایک موٹی رسی کے ذریعے عذاب دیا جائے گا. چنانچہ اس کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی بہت ستاتی تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کی اولاد بھی ستاتی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اس آیت کے نزول کے بعد، جیسا کہ گزشتہ بھی آپ سن چکے ہیں، حضور کی 2 بیٹیوں کو اس نے کہا کہ محمد میرے بارے میں برائی کر رہے ہیں، لہذا تم لوگ میرے حکم کی تعمیل میں محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، چھوڑ دو. تو اس کے 2 بیٹے تھے، ان 2 بیٹوں نے طلاق دے دی. اب دیکھیے اللہ نے جو فرمایا کہ اس کی اولاد کام نہیں آئے گی، اس کا کوئی مال کام نہیں آئے گا. اس کی حالت یہ ہوئی بعد میں جب وہ مرنے لگا تو اسے ایک قسم کا پھوڑا ہوا، اور وہ اتنا خطرناک ہوا کہ اس پھوڑے سے بدبو پھیلتے پھیلتے اس کا سارا جسم سڑ گیا. سڑنے کے بعد حالت یہ ہوئی کہ جس کو اپنی اولاد پر ناز تھا، اس کی اولاد، اس کے گھر والے ہی اس کو نکال کے دور پھینک دیے. کھانا دینے کا وقت ہوتا تو قریب کوئی نہیں جاتا تھا، بلکہ کسی چیز سے ڈھکل دیتے تھے کھا لے. اور اسی حالت میں اس کے پاس سے بدبو آ کے وہ مر گیا. اتنا برا خاتمہ ہوا اس کا. اس کے مرنے کے بعد اس کو عزت سے دفن تک نہیں کیا گیا. دیکھو گستاخی رسول کا یہ انجام ہوتا ہے. کیا کیا گیا؟ تو دور ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے کپڑے ناکوں کو پٹیاں لگا کے بڑی بڑی لکڑیوں سے اس کو ڈھکل کے اس کے اندر گڑھے میں گرا دیا گیا. اتنا برا حال ہوا. دیکھیے صاحب، جو برا تھا اس کا حشر تو برا ہوا. لیکن یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی اس کے متعلق. اس کے مر جانے کے بعد اس کی اولادوں میں سے ایک لڑکی تھی جس نے اسلام قبول کیا، جو ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوتی تھی. اس لڑکی کو لوگ تانا مارتے تھے اور یہ کہتے تھے یہ وہ ابو لہب کی بیٹی ہے، دیکھو جس کے خلاف قرآن میں یہ آیا ہے، وہ آیا ہے. ارے رے رے رے. تو اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی. دیکھیے جب بندہ توبہ کر لے اور راستہ بدل لے، درست راستے پر آ جائے، تو اسے ٹیز کرنا، اس کے باپ داداؤں کا نام لے کے پریشان کرنا، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. تو وہ لڑکی حضور کے پاس گئی، جا کر بولی سرکار میں مسلمان ہو کے بعد بھی لوگ میرے کو بہت تنگ کر رہے ہیں.
بہت تنگ کر رہے ہیں، میرے کو ٹیز کرتے رہتے. تو حضور باقاعدہ اعلان فرمائے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے رشتہ داروں کے بارے میں مجھے اذیت دیتے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، کافر تھے تو کافر تھے، مومن ہو گئے تو مومن ہونے کے بعد حضور سے ان کا تعلق قائم ہو گیا. تعلق جو مضبوط ہے اس کی بنیاد پر ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کا مقام، مرتبہ، عزت. اب آپ یہاں دیکھیں، جب حضور کے چاچا کی، وہ چاچا جس کی مذمت ہے، اس کی ایک بیٹی کو برا بھلا کہنے پر حضور ناراض ہو رہے ہیں. اب ذرا آپ کو یاد دلاؤں، حضور کے نواسوں کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے حضور خوش تھے ہوں گے؟ آج حضور کے نواسوں کے دشمنوں کی جو تعریف کر رہے ہیں اس سے حضور خوش ہو رہے ہوں گے؟ حضور کے نواسوں کے پر ظلم کرنے والوں کی جو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے خوش ہو رہے ہوں گے؟ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. بہرحال سیرت خاتم الانبیاء کی اس تفصیلات میں آج ہم نے ابو لہب کے متعلق کچھ سنا کہ ابو لہب نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ اعلان نبوت فرما رہے ہیں تو اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ حضور کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے پر اس کا اس قدر برا حشر ہوا. اس کے بعد کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں عرض کی جائیں گی. آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا تو نے قرآن میں جن نیکوں کا ذکر کیا ہے ہم کو ان نیکوں کی صفات عطا فرما، جن بروں کا ذکر کیا ہے ہم کو ان بروں کے طور طریقے، عقیدے، انداز، عمل سے محفوظ رکھ، اور ہماری زندگی کام کی بنا دے، نیک بنا دے، گندی باتوں، گندی سوچ اور تیری نافرمانی کی ہر کام سے ہم کو بچا لے مولا. نیک صالح بنا دے، نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما، آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.